کیا آپ کی پرفارمنس آپ کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی یا آپ کی مینٹل کیپیسٹی کی وجہ سے؟ ڈاکٹرز کے چکر، پھر دوائیاں، صرف اس وجہ سے کہ آپ سٹریس کو مینیج نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ کے ایموشنز ریگولیٹ کرنے آتے ہیں نا آپ کو، تو پھر آپ کے لیے سٹریس کوئی مسئلہ نہیں۔ امپلسیو بیہیویئر ہوتا ہے جب آپ نے فوراً آپ جواب دیتے ہیں، آپ کو فوراً غصہ آتا ہے اور آپ تھپڑ مارتے ہیں دوسرے کے منہ۔ کوئی اس سوسائٹی میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے اوپر ہمیں ٹیگ کرے، ہمیں نام دے۔ So let's start with the stress. What is stress? Stress is mind and body's response to a threat, event or change in the environment. کوئی بھی، کیونکہ ہم جس ماحول کے عادی ہوتے ہیں نا، ہمیں اس ماحول میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اگر اس ماحول میں تھوڑا سا بھی چینج آئے گا نا جو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف ہوگا، آپ کی نیچر کے خلاف، تو پھر ہم اسٹریس میں آ جائیں گے، انگزائٹی میں۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ لیکن بینگ دا ہیومن بینگ، آپ ابھی اپنے آپ کو ذرا اسٹڈی کریں۔ وی آر آل سلیوز آف آر ہیبٹس، ٹھیک ہے؟ ہماری عادت ہے، ہم نے اٹھنا ہے، چائے پینی ہے۔ کسی دن چائے چھوڑ کے دیکھیں، ہم نے عادت کو ہیں ہارمفل ہوتی ہے نا، خالی پیٹ چائے پینا ہارمفل ہوتا ہے۔ دیٹ از اے ڈفرینٹ، کوئی اور چیز دیکھ لیں، بارش ہو رہی ہے، پکوڑے کھانے ہیں، عادت ہے نا۔ کوئی اپنی پسند کی بس یا جو ہماری روٹین کی ہوتی ہے مس ہو جائے تو عادت عجیب سی ہو جاتی ہے، ہیپ ہیزرڈ ہو جاتا ہے ادھر ادھر۔ لیکن دا بیسک تھنگ آئی وانٹ یو ٹو میک انڈرسٹینڈ کہ ہم وی آر سلیوز آف آر ہیبٹس۔ ہیبٹس کو توڑنا چاہیے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو زیادہ چائے پینے لگے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں آل ٹوگیدر 1-2 دن، بیکاز آپ کا یو آر بینگ سپر ہیومن بینگ، آپ سپر ہیومن بینگ ہیں۔ آپ کی عادتیں آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتی، آپ اپنی عادتوں کو کنٹرول کریں۔ فیل کہ آپ سپر ہیومن بینگ ہیں۔ آپ یہ فیل نہ کریں کہ میری عادت ہے، میں نے اتنا سونا ہے، میری عادت ہے، میں جاگ نہیں سکتا۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو کہ اپنی ہنگر، تھرسٹ، اپنی انوائرمنٹ، اپنا سلیپ، اپنی سیکس، ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ سے قابو پا سکتا ہے۔ صرف آپ نے اپنی سوچ بدلنی ہے، اپنی ہیبٹس کو توڑنا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب سٹریس نہ ہو تو ان کو یہ سٹریس ہوتا ہے کہ خاص طور پہ بیویوں کی کہ اب سٹریس کیوں نہیں ہے۔ رائٹ اور رانگ؟ خاص طور پہ امیوں کی عادت ہوتی ہے۔ امیوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی سٹریس کی چیز دیتے رہیں۔ لیٹ کیوں آئی ہو؟ آج یہ کیوں نہیں بتایا؟ آج منہ کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ پڑھائی میں اس کی تو بات ہی نہ کریں کہ پڑھائی میں نمبر کتنے آئے۔ جو پیشنیٹ مائیں ہوتی ہیں، جو بڑی ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہیں، وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جی یہ نمبر تو اتنے آنے چاہیے تھے، اتنے کیوں نہیں آئے؟ آپ 90% لے جاتے ہیں، وہ کہتی ہیں 91 کیوں نہیں آئے؟ میں خود ایسی ماں ہوں۔ لیکن یہ ان کی عادت ہے کہ نہیں، انگزائٹی تو انگزائٹی کریٹ کرنی ہے، وچ میکس یو موو آن، کہ آپ نے اور محنت کرنی ہے۔ میں بھی ایسی ہی ماں ہوں۔ میرے بیٹے نے او لیولز میں کیمبرج میں بایو میں ٹاپ کیا، پاکستان میں کیمسٹری میں ٹاپ کیا۔ ہی گاٹ اسٹریٹ A stars in 7 out of 8۔ لیکن میں نے اس کی صرف وہ ایک جس میں اسٹار نہیں تھا نا، دا مومنٹ آئی سا ہز ٹرانسکرپٹ آئی سیڈ اس میں اسٹار کیوں نہیں ہے؟ وہ ایسے پکڑ کے بیٹھ گیا، ماما میں ٹاپر ہوں، ماما میں نے پاکستان میں ٹاپ۔ نہیں، خوشی ایک اور چیز ہے، لیکن آپ نے اس کو یہ دینا ہے کہ آئی ایم کنسرنڈ ود دا، لیکن یہ کہ ماؤں کو یہ بریف کرنا بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ کہ میں آپ کو دنیا کا لائق ترین، سکسیزفل، ہیپی بندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ مائیں ایکسپلین نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے؟ اور کمپیریزن جب آتا ہے نا، لائک آئی ڈونٹ میک کمپیریزنس، میں کبھی بھی نہیں کرتی۔ میں اپنے بچے کو نہیں کہتی اس کے اتنے آ گئے، تمہارے اتنے کیوں نہیں آئے۔ میں یہ کہتی ہوں کوئی بات نہیں بیٹا، اس دفعہ آگے ہیں، اگلی دفعہ تمہارے آئیں گے۔ تو تھوڑی سی ماؤں کو بھی ایجوکیٹ کریں آپ اس لیکچر کے بعد، ہوپ فلی یو وڈ بی ایبل۔ اسٹریسرس، یہی سارے جو ایونٹس ہیں، تھریٹس ہیں، دیز آر کالڈ اسٹریسرس، اینڈ
स्ट्रेसेस कैन बी इंटरनल, कैन बी एक्सटर्नल. आपके बाहर जो थ्रेट्स हैं वो तो आप एज अ स्ट्रेस लेते ही हैं, लेकिन इंटरनल आपकी जो थॉट्स हैं, थॉट पैटर्न्स हैं, आपकी हैबिट्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस लेवल है, वो मैनेज करता है कि आपने स्ट्रेस को कितना ज़्यादा लेना है, कितना कम लेना है, कितना बच्चा कितनी फ्रस्ट्रेशन ले सकता है. एक बंदे को बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, खुद जॉब करनी पड़ती है, खुद घर को भी मैनेज कर रहा है, मदर को भी हेल्प कर रहा है, छोटे बहन भाइयों को पढ़ा भी रहा है या बड़े बहन भाइयों की डांट भी सुन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी सारी स्टडीज़ को भी मैनेज कर रहा है. एक बच्चा है जिसके आगे हर चीज़ पेश की जाती है, उससे अगर थोड़ी सी भी हम ना बच्चों को इस तरह ख़राब करते हैं, उनको ज़रा टफ नहीं बनाते, उनको हर चीज़ आगे प्रोवाइड जब कर दी जाती है ना विदाउट द रीइंफोर्समेंट, हम उनकी पर्सनैलिटी को वीक कर देते हैं. ये कल को आपके काम आएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा सारी ज़िंदगी के लिए. आप कल की माएँ हैं, हमारे आगे नेशन की मेमार होंगी आप भी, कि कभी भी अपने बच्चों को या कभी भी अपने आप को उस वक्त तक रीइंफोर्समेंट ना दें जब तक वो कोई कुछ करके ना दिखाए. उसको इजी चीज़ें ना दे दें, उसको कहें ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे, अपने आप को भी इनाम दें. ये किया है, अच्छा चलो आज कोई ख़रीद लें, अपनी पॉकेट मनी से ख़रीद के इनाम दें. रीइंफोर्सर कहते हैं कि आप किसी कोई अच्छा काम करें. आपने मूवी देखनी है, आपने लिए टाइम गुजारना है, आपने अपनी फ्रेंड्स को देखना है, आप कहें कि जी ये काम मैं करूँगी तो मैं मूवी देखूँगी, नहीं करूँगी तो नहीं देखूँगी. जो चीज़ आपको पसंद है, नॉट मूवी, जो भी, लेकिन रीइंफोर्सर्स की आदत डालें. तो फिर आप ना ख़ास तौर पे दूसरों को अगर आप आदत डालें, छोटे बहन भाइयों को, छोटे बच्चों को, तो उनको आदत हो जाती है और फिर आखिर में वो रीइंफोर्सर से हट के उनकी आदतें सेट हो जाती हैं कि जी हाँ मैंने ये काम करना है. स्ट्रेसर्स एक्सटर्नल हैं, लॉस स्ट्रेटजीज़ पे हम बात कर चुके हैं. ये भी बात कर चुके हैं. स्ट्रेस इज़ टेंशन, स्ट्रेन और प्रेशर दैट रिक्वायर्स टू यूज़, अडेप्ट और डेवलप लर्न न्यू कोपिंग स्किल्स. कभी कभी तो आपकी जो आते हैं, आपकी जो ट्रेनिंग है वो काम आ जाती है, सोशल सपोर्ट आ जाती है, फैमिली आ जाती है. कभी कभी आपको नई चीज़ें लर्न करना पड़ती हैं. आप 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, हमें लर्न करनी पड़ी हैं. हमारे हम जब आप जितने थे तो हमारे घरों में एक PTCL का एक ही फ़ोन होता था, जिससे शायद सारे मोहल्ले के लोग भी बात करते थे और हम भी. और हॉस्टल में, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी, वहाँ पे एक ही फ़ोन होता था और वहाँ पे हम वेट करते रहते थे. वो आके फ़ोन बताता था कि घर से फ़ोन आया और फिर हम नीचे आके फ़ोन सुनते थे और वो 10 मिनट बात कर सकते थे. लेकिन आज देखें आपकी दुनिया बदल चुकी है. एक क्लिक पे आप 20,000 किलोमीटर दूर कनाडा, अमेरिका, वहाँ बंदे को देख भी सकते हैं. उस वक़्त हम सुनते थे कि एक ऐसा फ़ोन आएगा जिस पे बंदे की तस्वीर आएगी. उस वक़्त ये था, लेकिन ये बड़ी जल्दी हो गया और हमें अडेप्ट करना पड़ा. हम कर रहे हैं. और जिन लोगों ने नहीं सीखा, हमने कंप्यूटर सीखा. मेरी कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे साथ के जितने कलीग्स जिन्होंने नहीं सीखा, दे आर हैंडीकैप्ड. तो हमें, आपको भी अभी भी स्ट्रेसेस को डील करने के लिए दिस इज़ दी बेसिक. आप कहें मैं नहीं सीख सकता, आप मेरी उम्र नहीं रही. ये बहुत ही गलत बात है कि उम्र नहीं रही. आप उम्र के हर हिस्से में सीख सकते हैं, वट एवर यू वांट. बल्कि आपके पेरेंट्स अगर कहें ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मेरी उम्र नहीं रही, तो बड़ा होने के साथ साथ आपकी जो ब्रेन में ऐसी मैकेनिज़्म है कि उसकी हार्मनी ज़्यादा होती जाती है. जैसे ह्यूमन ब्रेन किसी ने पढ़ा है, FSC वाले लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है. ब्रेन की स्ट्रक्चर है राइट हेमिस्फेयर, लेफ़्ट हेमिस्फेयर, ठीक है. और ये और काम करता है, लेफ़्ट हेमिस्फेयर अपने काम करता है. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपकी एज ज़्यादा होती जाती है, आफ्टर 60, उनका वो जो असाइन टास्क हैं, उनका बीच में वो जो एक लाइन है वो ख़त्म होती जाती है
اور دونوں ہیمیسفیئرس کوآرڈینیشن سے کام کرتے ہیں. اس وقت عادتیں سیکھنا، نئی چیزیں سیکھنا، نئی اسکل سیکھنا، اڈاپٹ کرنا، یہ زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے. یہ صرف ہمارے اسٹیریوٹائپس ہیں یا ہمیں لوگ نہیں کرنے دیتے. وہ یار اس عمر میں یہ کر رہے ہو، اس عمر میں یہ کر رہے ہو. ایسے نہیں ہوتا. آپ کا برین زیادہ اڈیپٹیبلٹی، زیادہ چیزوں کو کر لیتا ہے، زیادہ آپ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں. تو زیادہ ہونے کے بعد 60 کے بعد. اس سے پہلے تو آپ جوش میں کر لیتے ہیں نا. اگر جو لوگ ایگزائٹیڈ ہوتے ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس نئی کوپنگ سکل کے بغیر ہمارا گزارا، مجھے ضرورت ہے کہ مجھے انٹرنیٹ چیزیں آتی ہوں، مجھے میں ریسرچر، مجھے پتہ ہے کہ میری کمپیوٹر سکلز نہیں ہوں گی، آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو. لیکن اگر میں نہیں سیکھوں گی یا میں کہوں گی کہ میری ایج زیادہ ہے یا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو میرا پھر وہ میرا نہیں رہے گا. وہ جس ایج میں بھی ہوں، میں نے وہ سیکھنا ہے. میں صرف آپ کو، میں نے آتے ہی کہا تھا کہ وی آر سپر ہیومن بینگز. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہمارا دماغ ہمیں کنٹرول نہیں کرتا، ہمیں اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن ہم ہیبٹس بنا لیتے ہیں، ان کے تابع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جی میری عادت ہے، میں نے یہ نہیں کرنا. میری عادت ہے، میں نے جنک فوڈ کھانا ہے. میری عادت ہے، میں نے گھر کا کھانا کھانا ہے. لیکن عادتوں کو چینج کیا جا سکتا ہے. عادتیں ایسی ہوتی ہیں. میں انٹریکشن بھی بہت کرتی ہوں، کچھ پیشنٹس کو گائیڈ بھی کرتی ہوں. عادتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہوتی ہیں بن بلائے مہمان کی طرح. ٹھیک ہے، اگر آپ انہیں انٹرٹین کرو گے نا تو وہ بار بار آئیں گے. ٹھیک ہے، جیسے بن بلایا مہمان آتا ہے نا، آپ کہیں آئیں، چلیں بیٹھ جائیں، چلیں چائے پیئے. اچھا، دوسری دفعہ وہ آئیں تو آپ کھانا بھی دے دیں. اس کے بعد تیسری دفعہ آئیں، آپ کہیں رات رہ جائیں، صبح چلے جائیں، تو وہ آتے جاتے ہیں. جب آپ ان کو کسی ایک سٹیج پہ ان کو روک دیتے ہیں نا، پھر دوسری دفعہ وہ آتے ہوئے ہیزیٹنٹ ہوں گے. ہماری عادتیں بھی ایسی ہیں. ایک دفعہ ہم عادت ڈالتے ہیں، اصل میں برین میں ایک کرنٹ جاتی ہے، وہ اپنا پاتھ وے بنا لیتی ہے. آپ کا وہ کرنٹ جو ہے وہ اپنا پاتھ وے بنانے میں تھوڑا سا اس کو مشکل ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک نئی چیز سیکھتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی مشکل آتی ہے. دوسری دفعہ آپ کرتے ہیں تو اس سے کم مشکل آتی ہے، کیونکہ وہ کرنٹ اپنا راستہ ہموار کر چکی ہوتی ہے. تیسری دفعہ آپ کرتے ہیں تو آپ ذرا تیزی سے کرتے ہیں. چوتھی دفعہ کرتے ہیں، پانچویں دفعہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں، تو وہ ایسے آپ کے کرنٹ کا راستہ بن جاتا ہے. وہ آپ کی ٹپس پہ آ جاتا ہے. آپ اس کرنٹ کے راستے کو روک بھی سکتے ہیں، واپس بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی ول پاور پہ ہے. کتنے آپ ریزیلینٹ ہیں. ریزیلینٹ کا مطلب ہے آپ کتنا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے یہی کام کرنا ہے. اتنا سٹریس آیا، آپ نے یہ سٹریس نہیں لینا. آپ کی پرسنالٹی کتنی مضبوط ہے. جتنی آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوگی، اتنا آپ سٹریسز کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے. مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے نا. لائک میرے ساتھ ہوتا ہے ایسے، اگر مجھے کوئی پتہ نہیں اس چیز کی اسٹریس ہوگی، میں خود سے مائنڈ سیٹ بنا کے ریلیکس کرتا ہوں. مائنڈ سیٹ سب کا ہوتا ہے میم، لیکن پھر بھی ہر بندہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر پاتا. بہت چیزیں جس پہ آپ کو اسٹریس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ خود کو اس ٹائم میں اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا ایسا کچھ ٹائم میں ہو جاتا ہے. اچھا، ایک چیز جو ہم عورتیں کرتی ہیں نا، وہ بہت ہمیں اسٹریس دیتی ہے، اور اس میں ہمیں ایک انوالو کرتی جاتی ہے اسٹریس میں. وہ یہ ہے کہ فلانا میری مدد کرے گا، فلاں سہیلیوں کو بتانا، فلاں کو بتانا، فلاں کوئی ہمیں اس سے نکالے گا، کوئی شہزادہ آئے گا کوئی، مطلب ان چیزوں سے. یا میری فلانی فرینڈ ہے، اس کے ساتھ شیئر کرنا، امی کو بتا دوں، بھائی کو بتا دوں یہ مسئلہ. مطلب جن کے کرنے والے ہیں. پرابلم شیئرنگ، پرابلم کو خود سالو کرنا سیکھیں. یہ کہیں سب سے پہلے خود سالو کرنا سیکھیں. شیئرنگ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں خود اس کو دیکھوں گی. بوائز بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. ڈو یو ایگری؟ وہ روتے ہی نہیں ہیں یار، وہ روتے نہیں ہیں. اس لیے آپ کو ہمیں پتہ نہیں چلتا لڑکیاں، کیونکہ ایسے ہی ہم لوگ ہر بات پہ ماما کرنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن بوائز جو ہیں نا، وہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو زیادہ فیل کرتے ہیں.
اور ان کو زیادہ ٹینشن بھی ہوتی ہے, زیادہ اسٹریسز بھی ہوتے ہیں سوسائٹی میں. میری اپنی ریسرچز ہیں اس پہ. تو بوائز جو ہیں نا, لیکن کیونکہ بوائز کا ویژن تھوڑا سا, کیونکہ وہ باہر پھرتے ہیں, ان کا باہر کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے, وہ باہر اپنا ان کا جو وہ باہر سمجھے کہ ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے, دیٹ از ون آف دی کوپنگ اسٹریٹجی کہ آپ ڈسٹریکٹ کریں اپنے آپ کو اگر کوئی اسٹریس ہے, وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی. تو ان کا ویژن تھوڑا بڑا ہوتا ہے. ہم عورتوں کا گھر میں رہ رہے کہ ویژن کم ہو جاتا ہے تھوڑا, لیکن بوائز کا ویژن براڈ ہوتا ہے, وہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں, لیکن بوائز زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. جی, ایکسٹرنل اور انٹرنل اسٹریسز. مائنڈ ٹریپس, یہ ابھی آپ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے تھے, مائنڈ ٹریپس کی میں بات کروں گی. ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن, جب آپ اپنے آپ سے بہت اپنی کیپیسٹیز, سب سے پہلے اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کی کیپیسٹیز کیا ہیں, آپ کی ایبیلٹیز کیا ہیں, آپ کی چیزیں, آپ کی گولز, اس کے اکارڈنگ آپ سیٹ کریں گے تو آپ کو اسٹریسز نہیں ہوں گے. جب آپ دیکھیں گے نا, حالانکہ بیٹی نے CSS کر لیا, میں نے بھی کرنا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کیپیبلٹی میں اس کی کیپیبلٹی میں زمین آسمان کا فرق ہو. پیرنٹس بھی یہی غلطی کرتے ہیں. پیرنٹس کرتے ہیں کہ جی میری نند کا بیٹا یہ کر گیا, اتنا فلانا, اس نے بزنس بھی کر لیا, جاب میں بھی آ گیا, یہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا, تم کیوں نہیں کر رہے. وہ پھر بار بار نا اس کو ایگزامپل بناتے ہیں. آپ نے بچے کی یا بندے نے اپنی کیپیبلٹی, کیپیسٹی دیکھنی ہوتی ہے, اور وہ کیپیسٹی کس طرح سے دیکھتے ہیں, اپنی پرفارمنس سے. اپنی پچھلی پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں. کیا آپ کی پرفارمنس آپ کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی, یا آپ کی مینٹل کیپیسٹی کی وجہ سے؟ کچھ بچے ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایگزام میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتے. ہو سکتا ہے ان کی مینٹل کیپیسٹی اتنی ہو, ٹھیک ہے. کچھ بچے ہیں تھوڑا سا پڑھ کے اس کے بعد پک کر لیتے ہیں, لیکن وہ بھی جو مطلب the thing matters is consistency and hard work. Sometimes hard work and consistency overcomes intelligence. جو بچہ بیٹھ کے پڑھتا رہے گا یا کام کرتا رہے گا, بزنس کرتا رہے گا, کنسسٹنٹ ہوگا, وہ ایکسیل کر جائے گا اس بچے سے جو جینیس ہوگا لیکن کام نہیں کرے گا. 1-2 دن پڑھے گا, نہیں کرے گا, وہ اس کو اوور کم کر جائے گا, یعنی اس سے زیادہ سکسیزفل ہو جائے گا. سو مائنڈ ٹریپس اینڈ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز. ٹیکنگ تھنگس پرسنلی. ہر چیز کو جب آپ پرسنلی لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ بہت اسٹریسفل ہو جاتے ہیں, انگزائٹی میں. میرے ساتھ تو ہر وقت ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کو پتہ نہیں میرے ساتھ قدرت کو کیا دشمنی ہے, میری چیزیں خراب ہوتی ہیں, پتہ نہیں میں نے کیا قسمت پائی ہے. ایسے ہے نا, ٹھیک ہے. تو پرسنلی ہر چیز کو پرسنلی نہ لیں, بلکہ میرا خیال ہے کہ سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے اس چیز کو تو آپ بالکل 10-15% ہی لیں, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نہ لیجیے. ہاں, آل اور نن تھنکنگ, سب کچھ کرنا ہے, ابھی کرنا ہے, یا کچھ بھی نہیں کرنا. نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. میں نے یہ بھی کرنا ہے, CSS بھی کرنا ہے, میں نے PMS بھی کرنا ہے, لیکچرشپ بھی کرنی ہے, بزنس بھی کرنا ہے, ساتھ ساتھ فیملی بھی بنانی ہے. لیکن اگر ایک ناکامی آ جائے, اچھا میں کچھ نہیں کر سکتا, بس بیٹھ جاؤ چھوڑ کے بس, تو دس کین کریٹ اسٹریس, ایگزیجریشن اینڈ ریجڈ تھنکنگ. جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ریجڈ نہیں ہوتے. انٹیلیجنٹ لوگ فرم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسرٹیو ہوتے ہیں, لیکن ریجڈ نہیں ہوتے. انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں, آج آپ تو آپ کی ٹپس پہ ہے, میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ایک کلک پہ آپ کو ڈیفینیشنز مل جائیں گی. ویکسلر سائیکولوجسٹ تھا جس نے انٹیلیجنس کے اسکیل بنائے ہوئے ہیں جو اب بھی چلتے ہیں, ویز اور وسک. ویکسلر ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل اینڈ ویکسلر انٹیلیجنس اسکیل فار چلڈرن, یہ آج بھی یوز ہوتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ آگے ہے میں, لیکن کیونکہ مجھے زبانی سارا یہ ہے اس لیے میں پڑھتی جاتی ہوں, کرتی جاتی ہوں. اس کی انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن بڑی مزے کی ہے. اس کی مزے کی یہ ہے کہ آپ جب انوائرمنٹ سے نئی چیزیں
सीखते हैं, इन्वायरमेंट की प्रेशर्स को, चेंजेस को के साथ अडेप्ट होते जाते हैं. द मोर यू अडेप्ट विद द एनवायरनमेंट, द मोर यू आर इंटेलिजेंट. द मोर यू लर्न न्यू हैबिट्स, न्यू थिंग्स, द मोर यू चेंज योर सेल्फ, यू आर मोर इंटेलिजेंट. जितना जितना आप साथ साथ चेंज होते रहते हैं ना. देखिए हमारे सियासतदान कितने इंटेलिजेंट हैं. लेकिन ये तो वैसे एक बात थी, लेकिन दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. आगे मैं आपको इसको, हाँ ये मैंने वैसे लिखे हुए थे, लाइफ स्टाइल चॉइसेस आपकी क्या हैं. एक बच्चा जो है वो सेमेस्टर में साथ साथ रूटीन में रोज़ उसने 4 घंटे डिटर्मिन किया हुआ है कि मैंने पढ़ना है. ठीक है, उसको ऑब्वियसली एग्ज़ाम के नज़दीक उस पर इतना प्रेशर नहीं आएगा. लेकिन एक बच्चा जिसने कहना है कि अच्छा ये 15 दिन मैंने एंजॉय करने हैं, आगे जो 15 दिन लास्ट होंगे बस वही मैंने पढ़ना है, वो फिर 36-37 घंटे पढ़ेगा. ऐसे हैं बच्चे आप में से? कौन से हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन में जाते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन होता है चीज़ों को डिले करते जाना. एंड पे पढ़ेंगे, कर लेंगे. प्रोक्रेस्टिनेशन की मेरे पास दोनों सैंपल हैं. मेरे एक बेटा एक बेटी. बेटा मेरा एंड पे पढ़ता है. उसने खूब एंजॉय करना है. उसने अपनी सारी पार्टीज़, अपने दोस्त, अपने जिम, अपने मूवीज़, सारा कुछ करके एंड पे 36-36 घंटे जाग रहा होता है, कॉफ़ी पी रहा होता है. कॉफ़ी पे कॉफ़ी, कॉफ़ी पे कॉफ़ी. और लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है माशाल्लाह. बेटी साथ साथ करती है, उसने नहीं. मुझे लड़कियों की ज़्यादा, क्योंकि लड़कियों ने बाहर नहीं जाना होता तो उसने साथ साथ करना होता है. तो एग्ज़ाम में ना इतना स्ट्रेस नहीं होता. एग्ज़ाम में बस उसने रिवाइज़ करना है और शी गेट्स गुड मार्क्स. तो आई वुड प्रेफर कि आप रोज़ाना रूटीन में, रोज़ाना की बेसिस पे जो आपकी गोल है ना, उसके लिए रोज़ाना टाइम निकालें. जी सोचते हैं, नियत करते हैं, मजा नहीं जाता. मैम उसका भी नंबर अच्छे आ रहे हैं जो बाद में पढ़ते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस में पढ़. वो फिर आप देखें ना, मुझे ये पता है, जैसे मैं अगर अपने बेटे की एग्जांपल दूं, मुझे पता है ही इज़ वेरी शार्प. ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेगा ना, उसने कर लेना है, वो कर लेता है. लेकिन माय डॉटर इज़ नॉट शार्प. उसको करना, वो भी पहले ऐसे करती थी. फिर मैंने उसे बिठा के समझाया. मैंने कहा बेटा आप देखो, आप अपने आप को जज करें ना, कि आप रोज़ करोगे तो आपके ऊपर बर्डन कम आएगा एग्ज़ाम्स में. लेकिन अगर आप भैया की तरह करोगे जी, एंड में सारा कुछ करना है, तो आप नहीं कर पाओगे, आपकी कैपेसिटी नहीं है. मैम जो माइंडसेट करते हैं और उनसे नहीं किया जाता पहले, उनके लिए एक ही सोल्यूशन है, मोबाइल अपने पेरेंट्स को पकड़ा दें. यार मेरी बात सुने, मेरी बेटी ने ये बात मुझसे की थी कि मामा आपके ज़माने में क्योंकि मोबाइल नहीं होता था, इसलिए आपके ज़माने में डिस्ट्रैक्टर्स नहीं होते थे. मैं आपको बताऊं, ये इशू है. आप लोग अपने माओ और अपने वालिदैन से पूछिएगा कि हमारे ज़माने में डिस्ट्रैक्टर्स लाइव होते थे. जो फिर मोहल्लों में चलते थे. हम खत देते होते थे, ठीक है, इस बाजी का हाथ उस भाई को दे आए. वो लाइव डिस्ट्रैक्टर थे. अगर कभी मतलब हम क्योंकि रात को लेट पढ़ते रहते थे, लाइट नहीं होती थी, छत पे चले जाते, वहाँ भी लाइव अफेयर चल रहे होते थे. वो ज़्यादा ख़तरनाक है. हमारी वैन्स के पीछे लड़के आते थे, कभी खत फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं. कुछ लड़कियां ट्रैप हो जाती थी, कुछ नहीं होती थी. तो वो लाइव चलते थे. आप तो इधर देख के बंद कर देते हैं ना. हमने लाइव सारी चीज़ें देखी हुई हैं. डिस्ट्रैक्टर हर ज़माने में रहे हैं. ठीक है, शादी में जाना है, 4-4 फंक्शंस हैं, आपने डिसाइड करना है कि शादी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है. अगर मोबाइल आपने मिसयूज़ करना है तो स्विच ऑफ द मोबाइल एंड टेक योर 2 आवर्स. ठीक है, और अगर आपने स्विच ऑफ नहीं करना, उसको आप उस पर डोंट डिस्टर्ब वाले मोड में लगा लें, क्योंकि आजकल पढ़ाई भी मोबाइल से होती है ना, साथ साथ आप देखते जाते हैं. डोंट डिस्टर्ब पे लगाएं और ये देख लें कि 2 घंटे आपने किसी एक्स्ट्रा चीज़ को. मैं कह रही हूँ कि आप सुपर ह्यूमन बीइंग हैं. वी आर सुपर ह्यूमन बीइंग.
ہمیں موبائل کنٹرول نہیں کر سکتا، ہم موبائل کو کنٹرول کریں. ہمیں عادتیں کنٹرول نہیں کرتی، ہم عادتوں کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے؟ ایگریڈ؟ ہاں، یہ 2-3 کانسیپٹس تھے، سیڈزم، میسوچزم، سیڈو میسوکزم. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دے کے خوشی محسوس کرتے ہیں، سیڈزم، سیڈسٹ کہتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو تکلیف دے کے پلیئر فیل کرتے ہیں. تو کبھی بھی ان 2 چیزوں میں انٹینگل نہ ہوں، کبھی بھی دوسروں کو تکلیف دے کے خوشی محسوس نہ کریں. ٹھیک ہے. کسی کو تانا دے کے، کسی سے مقابلہ کر کے، ٹیک یور اون وے. ٹھیک ہے. گرو یور اون پرسنالٹی. ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو جان بوجھ کے آپ کی لائف میں ایک دوسرے کہہ رہے ہیں؟ اگنور کریں. کتنا؟ ہاں، کتنا اچھا. ہاں، اگنور. اتنا کہ وہ ٹریٹمنٹ کر لیں. آپ جتنا دنیا سے جتنا آپ تنگ ہوں گے نا، دنیا اتنا آپ کو تنگ کرے گی. جی آپ کیا بولا؟ دنیا سے جتنا آپ تنگ ہوں گے نا، آپ اریٹیٹ ہوں گے، آپ ڈسٹرب ہوں گے، دنیا اتنا آپ کو کرے گی. وہ تو لڑکیوں کو تو کرتے ہی اس لیے ہیں. مامی آ جاتی ہیں ایگزام سے 1 دن پہلے اور آ کے وہ کہتی ہیں یہ اس نے مجھے تو چائے نہیں دی، وہ تو اپنی کتابوں میں کھوئی ہوئی تھی. پھپھو آ جاتی ہیں کہ جی وہ آپ کے بڑے ٹف ایگزامز ہو رہے ہیں، اس کے بیچ میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے آ جاتے ہیں. آتا ہے نا. یہ ساری آپ کو میں ایک لائف ایگزامپلس دوں گی. یہ سارا کچھ میں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں ایک زمیندار گھرانے سے ہوں اور آخری مطلب میری شادی سے پہلے آخری شادی پتہ نہیں آخری ہے یا نہیں، اس سے پہلے 5 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں، یعنی توڑ دی پڑھنے کے لیے. وہ زبردستی کر دیتے ہیں نا. آپ یو ڈونٹ ہیو چوائس. کوئی بات نہیں، کرتے رہے منگنیوں کا کیا ہے. آپ ٹاپ کرتے رہیں، وہ ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں. 3 منگنیاں تو میری اس وقت ختم ہو گئیں جب میں نے ایک میٹرک میں ٹاپ کیا، وہ ڈر کے پیچھے ہو گئے. پھر میں نے انٹر میں بورڈ میں ٹاپ کیا. دوسرا ماموں کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ جی یہ میرے لیول دی نہیں. وہ ایف اے فیل تھا. پھر اس کے بعد بی اے میں بالکل رات کے اندھیرے میں ماں نے آ کے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دیا اور تیسری منگنی اس وقت ٹوٹ گئی. اس نے کہا کہ بغیرتی دی حد ہے، ਐ تے منڈیاں سے جا کے پڑھے گی، اینے تے اتھے بیاہ کر لینا ہے. امی نے ویسے لکھوا کے بھیجا تھا کہ اتھے بیاہ نہیں کرنا. نہیں کیا. وعدہ کر کے گئے تھے، نہیں کیا. ٹھیک ہے. امی نے ہی کیا. پڑھنا تھا بس، ہمیں راستہ اپنا بنانا تھا. ٹکر نہیں لی، لڑائیاں نہیں کی. پڑھتے گئے، پڑھتے رہے. 1-2 کلاس، 4 کلاسز کر کے پڑھ گئے. پی ایچ ڈی کر لی، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیا، باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھا لیا. لیکن یہ کہ کسی سے اریٹیٹ نہیں ہوئے، اپنا پڑھائی جاری رکھی. پڑھتے رہے. ہاں، یہ سیڈزم، میسوکزم یہ خواتین میں بھی کافی پایا جاتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے. اگر اس کو میں اپنی لائف کا ایکسپیرینس بتاؤں نا آپ کو، تو بڑا مزہ آتا ہے دوسروں کو تنگ کرنے میں. آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر کوئی آپ کا فرینڈ ہے یا کوئی اس طرح سے کلوز ون ہے، اس نے چلو مذاق کر لیا، وہ اگر ویسے کسی کو جان بوجھ کے ہرٹ کرنا، وہ تو نہیں ہوتا. جن کی عادت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. جن کی عادت ہوتی ہے نا ٹانٹ کرنا، اس کو ایسے کر دو یہ ڈسٹرب ہو جائے گی. لیکن یہ میں نے دیکھا ہے اوور دا پیریڈ آف مینی ایئرس کہ آپ کسی کو بلا وجہ یا اپنی خوشی کے لیے کسی کو بھی تنگ کرتے ہیں نا، تو نیچر پیز یو. وہ بندہ آپ سے مقابلہ اگر نہیں کر سکتا، نیچر پیز یو. آپ کو کسی نہ کسی صورت میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ نیچر کیسے اس کا بدلہ لے لیتی ہے. اور میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ میں آپ میرے بچوں کی طرح، میرا بیٹے اور بیٹی کی طرح ہیں.
میں بڑی ہوں کافی آپ سے, میں نے اپنا یہ لائف ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر چکی ہوں کہ جو اس وقت ایسے ایسے لوگ ایسے ایسی سازشیں ایسی ایسی چیزیں کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں. نیچر ایک نا اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے جو کہ حساب برابر کرتی رہتی ہے. یہ جو میسوکزم ہے, میسوکزم اٹ از اے ڈیلائیو پریئر فرام ریسیونگ. جیسے آپ ڈپریشن میں آ گئے ہیں کسی کی باتوں سے, ٹینشن میں آ گئے ہیں, اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا, مارنا شروع کر دیا اپنے آپ کو, ایسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ, دیٹ اینڈس آن دا سوسائڈ. ٹھیک ہے کہ چلو ختم کرو اپنے آپ کو. یہ بھی گناہ ہے, اپنے آپ کو رسپیکٹ نہ دینا, اپنے آپ کو ہارم پہنچانا, فرسٹ آف آل تو گناہ ہے. لیکن دوسرے نمبر پہ وائی, زندگی تو ایک دفعہ ملی ہے, بار بار ملنی ہے. زندگی تو ایک دفعہ ملنی ہے نا, کیوں اپنے آپ کو پین دیں؟ جب دوسروں کو نہیں دینی تو اپنے آپ کو بھی نہیں دینی. اپنی بھی رسپیکٹ کرنی ہے, اپنی روح کی, اپنی جسم کی. اور قیامت والے دن آپ کا ایک ایک آرگن آپ کے نفس کے گواہی دے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا, اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا. اس کو ذہن میں رکھیں. ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, نہ بھی ہوں تب بھی آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی باڈی کو یا دوسرے کی باڈی کو نقصان پہنچائیں. وہ جو قدرت کا کام ہے نا, وہ اس پہ چھوڑ دیں. وہ قدرت کا کام ہے کہ وہ کسی کو بیمار کرے, کسی کو مارے, کسی کو زندہ رکھے, کسی کو جو قدرت, جو اللہ کے کام ہیں وہ اللہ پہ رہنے دیں. جب ہم اللہ کے کام اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں نا, تو قدرت کا نظام اس کے خلاف جانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو نیور تھنک اباؤٹ گیونگ ہارم یور سیلف, نیور تھنک اباؤٹ گیونگ ہارم ٹو اینی ون ایلس. یہ انٹیلیجنس کی ڈیوڈ ویکسلر کی ڈیفینیشن تھی, میں نے رات کو ہی ڈالی ہے. مجھے یہ ویسے آپ کو میں نے ڈیفائن کر دیا, از ایبلٹی ٹو لرن فرام ایکسپیرئنس, اڈیپٹ ٹو دی نیو سچویشنز اینڈ یوز دی نالج ٹو سالو پرابلمس. اینڈ اٹ از اے کمبینیشن آف سیورل مینٹل اسکلز انکلوڈنگ ایبسٹریکٹ تھنکنگ, کتنی جلدی آپ سوچتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ, کس طرح سے آپ اس کو انالائز کرتے ہیں, پرابلم سالونگ, کیا کیا طریقے ہیں کہ آپ پرابلم کو سالو کرتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ, کمیونیکیشن, ریزننگ, لرننگ, میموری فارمیشن اینڈ ایکشن پلاننگ. آپ اپنے مسئلے کو کس طرح سے سالو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. آپ کے خاندان میں, آپ کی فیملی میں ہوگا, آپ میں سے بہت ساری بچیاں جو ہیں فرسٹ بورن ہوں گی, آپ بچے بھی, بہت سارے سیکنڈ بورن ہوں گے, بہت سارے تھرڈ بورن, لاسٹ بورن, اونلی چائلڈ. ٹھیک ہے, اس کی بھی باقاعدہ تھیری ہے. جو فرسٹ ون ہے اس کو ہر چیز میں اگزامپل بننا پڑتا ہے, ایسے ہی ہے نا, سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. لاسٹ ون جو ہے اس کے آگے تھوڑا سا اس کو ایج ہوتا ہے, اس کو بینیفٹ ملتا ہے کہ اس کی چیزیں, جیسے اگر زبردستی پہلی یا دوسری بہن یا بھائی کی شادی ہوگی ہے تو لاسٹ ون کی اس طرح سے زبردستی نہیں ہوگی. جو پہلے ایکسپیریمنٹ ماں باپ کر چکے ہوتے ہیں نا, وہ لاسٹ ون کے اوپر نہیں کرتے. لیکن میم یہ بھی تو ہوتا ہے, جب فرسٹ ون ہوتا ہے اس کو پیار بھی زیادہ مل رہا ہوتا ہے. وہ تو نیچرل ہے. دیکھیں ماں باپ تو سارے بچوں سے پیار کرتے ہیں, یہ آپ کی اپنی پرسیپشن ہے. اگر آپ اپنی تھنکنگ کو بیلنس نہیں کرتے اور آپ یہ بات, اگر آپ یہ دو راستے ہوتے ہیں نا, اگر آپ سوچنا شروع کر دیں تو نیچر آپ کے لیے وہی راستے کھولتی چلی جاتی ہے. مجھے بھی سناؤ, کیا گوزب کی ہے, گوزب کر رہے ہو؟ یہ فرسٹ بورن ہے. ماں باپ تو سارے پیار کرتے ہیں اپنے, جتنے بچے ہوں ماں باپ ان سے کرتے ہیں. بس یہ کہ تھوڑا سا اگر آپ نیگیٹو سائڈ پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو قدرت آپ کے راستے نیگیٹو سائڈ پہ کھولنے شروع کر دیتی ہے. آپ کو نیگیٹیوٹی ان چیزوں میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ پازیٹیو لینا شروع کرتے ہیں تو قدرت آپ کے راستے پازیٹیوٹی کی طرف کھولتی ہے, اور وہ بھی آپ کو راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. بیلنس تھنکنگ ہونی چاہیے, نہ نیگیٹو ہونی چاہیے نہ پازیٹیو ہونی چاہیے. جی, اس پہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ, پازیٹیو تھنکنگ, نیگیٹو تھنکنگ. پازیٹیو اسٹریس, نیگیٹو اسٹریس, سوری.
पॉजिटिव स्ट्रेस वही है जिसकी आते साथ बात की थी मैंने कि आपको उठाने के लिए, आपको एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़रूरी हैं। आपको हिलाने के लिए एग्ज़ाम की डेट बहुत ज़रूरी है कि उसका आपको स्ट्रेस हो। आप स्ट्रेस में होते हैं तो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, फटाफट आपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है। विदाउट पॉजिटिव स्ट्रेस, विदाउट एंग्जाइटी यू कांट मूव। आराम आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं। आपने देखा है कभी कोई ढीठ बच्चा होते हैं ना, फैमिली में भी होते हैं, अपने बहन भाइयों में भी होते हैं। ढीठ बच्चे पे कोई चीज़ असर नहीं करती क्योंकि उसको किसी चीज़ का स्ट्रेस ही नहीं होता। तो क्या स्ट्रेस फिर आप बताएं ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? क्योंकि फ़र्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे था कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, गुड हैं और बैड हैं। आपने कहा था बैड हैं। मैं कहती हूँ स्ट्रेस इज़ गुड। जिसने स्ट्रेस ले लिया वो उसमें से निकल गया, जिसने एंग्जाइटी ले ली वो उसमें से निकल गया। हाँ, मैनेज करना आपका काम है, आपको मैनेज करना आना चाहिए। ये भी फिर द फादर ऑफ साइकोलॉजी हैंस साइल, स्ट्रेस की उसने थोड़ी सी दी थी, पर कुछ दिए थे उसने ना डायमेंशंस। जैसे आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस एंड हाइपर स्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब है बहुत ज़्यादा। यू स्ट्रेस कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड यू, जैसे यूफोरिया मतलब गुड, अच्छा स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस। यूफोरिया होता है ज़्यादा एलिवेटेड फील करना, एक्साइटेड हो के बहुत। दिस यूफोरिया इज़ अ स्टेट वेयर यू आर द किंग और क्वीन ऑफ योर वर्ल्ड। आप खुद ही एलिवेटेड होते हैं, नाचते फिरते हैं कि ये मेरी दुनिया। जैसे आपका बहुत अच्छे मार्क्स आए और उसके बाद आप अपने आप को जो समझते हैं ना, दैट इज़ यूफोरिया। जिसे वो खुशी के आंसू कहते हैं। आंसू ना यार, रोया ना करो। रोना जो है ना, इंसान खुशी से भी खुश हो रहा होता है ना। नहीं, मोस्टली लोग होते हैं। बट आई हेट क्राइम। अच्छा, डिस्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस है, ठीक है। कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, ये नहीं कि उस बंदे की अपनी गलती है, ठीक है, मैं नहीं ऐसे कहूँगी। जो डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि आप उसमें से निकल नहीं पाते। वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है। आपकी कोपिंग स्किल्स या आपके आगे पीछे लोग उसको ज़्यादा कर रहे हैं, आपको हेल्पलेस या होपलेस में डाल दिया और आप डिस्ट्रेस में चले गए। दैट इज़, ये डेंजरस है। हाइपर स्ट्रेस, वही बात बार बार नहीं करना चाहती कि कम किसी चीज़ का स्ट्रेस लेंगे तो वो चीज़ आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो इंसाइटफुल बंदा है ना, वो ये देख लेता है कि अगले 1 साल का प्लान मैंने करना है, उसमें क्या क्या स्ट्रेसेस आएंगे। ये आपके लिए है, क्योंकि आप लोगों ने फैमिलीज रन करनी है, आपको प्लानिंग करनी है 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, ठीक है, अगले 6 महीने की। आपके लिए भी है। आप भी सुने। तो हाइपर स्ट्रेस भी उसी को फिर ये ग्राफ जो है इससे लिंक करेगा। अगर हाइपर स्ट्रेस होगा तो ये इधर आ जाएगा, और हाइपर स्ट्रेस होगा तो आप फिर वो ढीठ सा बच्चा बन जाएंगे। यू स्ट्रेस इज़ अ गुड, आप लेंगे पॉजिटिव स्ट्रेस लेंगे तो आप यू विल बी एबल टू डू थिंग्स। हाँ, स्ट्रेस, ये एक थोड़ी सी रिसर्च मैंने की थी, उसमें आई कुड फाइंड आउट के स्ट्रेस is a silent killer and it can take 90% लाइफ्स जो हैं वो 90% जो बीमारियां हैं वो इससे जनरेट होती हैं। 90% जो फिज़िकल और मेंटल इश्यूज़ हैं वो स्ट्रेस से जनरेट होते हैं। और 80 to 90%, 40 मिलियन वर्किंग डेज़ छुट्टियां होती हैं यूके में। उसके बाद कॉस्ट, जो एब्सेंटीज़म है और उसकी इकोनॉमिक आगे है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि एब्सेंटीज़म, फिर डॉक्टर्स के चक्कर, फिर दवाइयाँ, सिर्फ इस वजह से कि आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे। और स्ट्रेस से फिर आप उसमें चले जाते हैं, हार्ट पेशेंट, एक्सट्रीम एंग्जाइटी से ब्लड प्रेशर, फिर शुगर। अगर शुगर की रूट काजेज़ देखें तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस इज़ वन ऑफ
the biggest one. ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی مطلب اس کی کاسٹ بہت پے کرنی پڑتی ہے, بٹ اف یو کین لرن کوپنگ اسٹریٹجیز ٹو ڈیل وتھ اسٹریسز تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میں آگے اس کی بات بھی کروں گی. اچھا, یہ وہ اسٹریٹجیز ہیں جو آپ کو ہر انٹرنیٹ پہ ہر جگہ بڑوں سے, دوستوں سے, فیملی فرینڈ سے آپ نیٹ پہ کلک کریں گے اسٹریس مینجمنٹ اسٹریٹجیز, تو آپ کو یہ نکل آئیں گی. ٹھیک ہے, بس میں ان کو آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں, لیکن ایکچولی ایویڈنس بیس وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی. ABC کا مطلب ہے اویئرنیس. جو سب سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ اپنے آپ کے بارے میں آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے, اپنی کیپیبلٹیز, ایبلٹیز, اپنے پوٹینشیل, اپنے جو کچھ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ دوسروں کو اپنی گولز ڈٹرمن کر کے بتاتے ہیں کہ میں یہ اس کے بارے میں آپ کو اپنے آپ کے بارے میں آگہی ہونا بہت ضروری ہے. یوزلی ہمیں دوسروں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, اپنے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. ڈو یو ایگری؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, ہم دوسروں کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ایسی ہے, یہ تو جج کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, ہم گوسپ کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں. ہم اپنے بارے میں کیونکہ بات نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں, اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی کامیابیوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس لیے ہم اپنے آپ کا فالس سیلف پرسیپشن اس کو کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو فالسلی پرسیو کرتے ہیں. تو آپ اس کو ٹرو پرسیپشن میں لے کے آئیں کہ آپ کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, کیا ایبلٹیز ہیں, کیا آپ کر سکتے ہیں, آپ کی فیملی کس کس ڈائمنشن میں آپ کو سپورٹ دے سکتی ہے, کس کس گول میں آپ کو سپورٹ دے سکتی ہے, کون سی چیزیں آپ اچیو کر سکتے ہیں, کون سی نہیں کر سکتے, کیا لمیٹیشنز ہیں, کیا آپ کی اسٹرینتھس ہیں. ٹھیک ہے. دین بیلنس اینڈ کنٹرول, ریسورس مینجمنٹ, وہی کہ آپ کے ریسورسز کیا ہیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بزنس کرنا ہے تو آپ کو کتنی سپورٹ ملے گی, یا آپ نے خود ایک سنگل 10 روپے, 20 روپے, 100 روپیز, 1000 سے بزنس سٹارٹ کرنا ہے. کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. یا آپ کو اپنے والد کی طرف سے کچھ ایسے ملے گا, آپ کر لیں گے. آپ نے ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا ہے. آپ کے بچیاں ہیں, انہوں نے آگے پڑھنا ہے, فیملی میں کیا کیا سپورٹ ہوگی, نہیں ہوگی, آپ نے خود کو سپورٹ کرنا ہے خود, یا ساتھ ساتھ فیملی کو بھی. ایسے بھی بچے ہیں جو میرے پاس, آئی ایم ہیڈنگ این انسٹیٹیوشن, میرے پاس ایسی بچیاں ہیں جو دن میں اپنی کلاسز لیتی ہیں, اس کے بعد جاب کرتی ہیں کسی کال سینٹر میں یا ٹیوشن سینٹر میں, اس کے بعد گھر جاتی ہیں رات 6, 7, 8 بجے وہ گھر جاتی ہیں. وہ اپنے آپ کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں, اپنی فیس مینیج کر رہی ہیں, اپنی پڑھائی بھی کر رہی ہیں, اپنے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو بھی. تو اپنے ریسورسز آپ نے دیکھنے ہیں. ٹیک بریکس, گیو یور سیلف می ٹائم. کبھی دیا کسی نے اپنے آپ کو؟ الاٹ. زیادہ اتنا بھی نہیں دینا چاہیے. دیا می ٹائم. می ٹائم از ویری پریشیس ٹائم. یہ می ٹائم ہے جس میں آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں. می ٹائم وہ نہیں ہوتا کہ آپ اکیلے بیٹھ کے فون پہ لگے جائیں. اچھا, جیسے خود کو انٹرٹین کرنے کے مووی دیکھ لی, یا خود کی سیلف نہیں, دس از ناٹ می ٹائم. دس از ناٹ می ٹائم. می ٹائم ہے آپ اکیلے بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. می ٹائم اکیلے بیٹھیں, اپنے چیزوں کو خود سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو انجوائے کریں. ٹھیک ہے. آئی لائک مائی سیلف. مجھے اپنی کمپنی سب سے زیادہ پسند ہے. تو اس میں سیلف کیئر بھی تو اسی میں آ گیا نا کہ آپ خود کے لیے ٹائم نکال رہے ہو خود کی کیئر کرنے کے لیے, یہ بھی تو اسی میں آ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ می ٹائم نہیں ہے, سیلف کیئر نہیں ہے, تو آپ دوسروں کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو ہر وقت, میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کہ 1 منٹ اکیلے نہیں گزارتے, کبھی اس طرف, کبھی اس طرف, کبھی وہ فرینڈ, کبھی وہ گروپ جوائن کر لیا, کبھی اس, یار کیا کروں, فون پہ, موبائل پہ میسج. تو می ٹائم یا اپنے آپ کو انجوائے کرنا, اپنے آپ کو پسند کرنا بہت پریشیس ہے. مجھے اپنے آپ کو پسند بھی کرنا ہے تاکہ میری سیلف اسٹیم ایلیویٹ ہو. مجھے اپنے آپ کو, ہاں اس سے موٹیویشن بھی آتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ
لائک می ٹائم مین کہ آپ کو اپنے آپ کو پسند کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس سے جو وہ ہے نا نارسیسزم کا کانسیپٹ اس سے ڈفرینٹ ہے. نارسیسزم میں نہیں آنا, ٹھیک ہے, لیکن نارسیسزم از اے ڈس آرڈر, اس میں نہیں آنا, لیکن آپ نے اپنا می ٹائم, اپنے آپ کو, اپنی کیپیسٹیز کو, اپنی ایبیلٹیز کو, اپنے آپ کو ٹائم دینا, اپنی چیزیں سوچنا, وہ می ٹائم ہے. دین سپورٹ سسٹم, سیلف آئیڈینٹیفیکیشن, مینٹل میپس, جرنل میکنگ. جرنل میکنگ کا مطلب ہے اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ نے پوری اس کی لسٹ بنانی ہے کہ آپ نے کس کس طریقوں سے اس کو سولو کرنا ہے, جس میں سوشل سپورٹ, فیملی سپورٹ, آپ کی اپنی ایبیلٹیز, آپ کے ریسورسز, منی اگر انوالو ہے تو آپ کو کہاں سے ہیلپ مل سکتی ہے, یا آپ کی اپنی سیونگس ہیں, وغیرہ وغیرہ. دین گریٹیٹیوڈ لسٹ. گریٹیٹیوڈ لسٹ, کین اینی ون ڈیفائن اٹ؟ کیا آپ بناتے ہیں گریٹیٹیوڈ لسٹ؟ اگر آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں یا آپ احساس کمتری میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جاتے ہیں, ہم سارے جاتے ہیں, تو آپ ایک گریٹیٹیوڈ لسٹ بنائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ لسٹ بنائیں جو آپ کو چیزیں نہیں ملیں. گریٹیٹیوڈ لسٹ کے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے, خاندان نے یا آپ کے فیملی نے آپ کو دی ہیں, آپ اس کو انلسٹ کر لیں, ٹھیک ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ناخن دیا, اگر یہ ناخن نہ ہوتا آپ ایک سوئی نہ اٹھا سکتے. آپ کو اگر یہ والی فنگر یا تھم نہ دیتے آپ لکھ نہ سکتے. اس سے لے کر آپ کو اپنے آپ کو ایز اے ہیومن بینگ بنایا, کوئی بلی یا چوہا یا کیٹ یا کوئی اور چیز, انسیکٹ نہیں بنا دیا, ٹھیک ہے. آئی ویلیو مائی سیلف, میں کہتی ہوں شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے انسان بنایا, اور وہ بھی اتنا خوبصورت بنایا کہ میری ایک آنکھ دوسری آنکھ سے ملتی ہے, ٹھیک ہے. میں بیلنس ایک انسان ہوں, میں پریزنٹیبل ہوں, میری ذہانت جو ہے وہ اتنی ہے کہ میں لوگوں کی باتیں سمجھ سکتا ہوں, موو کر سکتا ہوں, آگے اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہوں. اتنا بہت نہیں ہے, میرے پاس چھت ہے, کھانا ہے, ماں باپ ہیں. ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے. دس از دی گریٹیٹیوڈ لسٹ نا, جس میں شکر. آئی ایم ان ہیبٹ آف سیئنگ مائی ہاف گلاس فل. آپ کا گلاس جو ہے نا اگر آدھا بھی ہے تو آپ شکر کریں. جو ایمٹی ہے نا وہ تو ہر ایک کی زندگی میں رہتا ہے. اگر ایمٹی گلاس کو دیکھیں گے تو لیڈی ڈیانا کو پتہ ہے, آپ کو لیڈی ڈیانا کا, محل سے نکل گئی تھی, ڈائیورس لے لی, پھر حادثے میں مر گئی. دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی, پرنسس تھی, تو وہ تو محلوں میں بھی نہیں ملتا. اگر آپ ایمٹی گلاس کو دیکھیں, آپ اپنا جو ہاف گلاس فل ہے اس کو دیکھیں گے تو آپ کا ڈپریشن, آپ کی انگزائٹی, آپ کی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اف یو آر مسلم اور ناٹ, یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہیومر تھیراپی, یہ کبھی کسی نے کی ہے کہ بہت آپ اسٹریس میں اور آپ ہیومر تھیراپی یوز کریں؟ فنی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں. جیسے اگر آپ نے وہ مووی دیکھی ہے منا بھائی MBBS, تو اس میں وہ لافٹر تھیراپی کی بات کرتا ہے. لافٹر تھیراپی کی ہے کبھی ایسے کہ آپ بڑی ٹینشن انگزائٹی میں اور آپ ہنسنا شروع کر دیں؟ نہیں ایسے نہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ فنی کنٹینٹ دیکھنے لگے تو خود ہی مائنڈ ڈیورٹ ہوتا ہے, آپ موڈ اچھا ہو جاتا ہے, یہ کرتے ہیں. اچھا, آپ کی ابھی شاید وہ اسٹیج نہیں آئی, لیکن کیونکہ میں ایک انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کر رہی ہوں جہاں پہ نا ملٹیپل اسٹریسرز آتے ہیں, تو ایک آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے, ایک فون آ جاتا ہے, پھر دوسرا فون آ جاتا ہے, پھر تیسرا آ جاتا ہے, پھر جو میرے انڈر لوگ کام کر رہے ہیں وہ پرابلمس, ایک کا پرابلم آتا ہے, دوسرے کا آتا ہے, میں ادھر فونوں پہ ڈیل کر رہی ہوں, وہ پرابلم والے آ جاتے ہیں. تو اس کے بیچ میں میں نے یہ سیکھا کہ ایک اسٹریس کے بعد دوسرا آنا, دوسرے کے بعد تیسرا آنا از آلسو اے بلیسنگ. ورنہ آپ تو ایک اسٹریس کو لے کے بیٹھ جائیں, جب دوسرا آتا ہے تو اس سے ٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے کچھ دیر کے لیے, اس کو سولو کرتے ہیں تو تیسرا آ جاتا ہے. تو ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو انجوائے مائی آل اسٹریسز. میں وہ انجوائے کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے, اور پھر اس میں ڈیلنگ ساتھ ساتھ آپ سوچتے چلے جاتے ہیں اس کو کیا جواب دینا ہے, اس کو کیا جواب دینا ہے. اور سم ٹائم جب سچویشن بہت زیادہ اسٹریس میں ہوں, ٹینشن میں ہوں, تو آپ اپنی ایک دم سے کوئی اپنا ایک پلیزنٹ مومنٹ یاد کریں,
کوئی جوک اپنے ساتھ شیئر کر لیں, اپنے ساتھ خود ہی کریں. کبھی ہوا ہے گھر میں بڑی اسٹریسفل سچویشن اور کوئی بندہ مذاق کرے, اس کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے نا, لیکن وہ ایک سینیریو چینج کر دیتا ہے, وہ ایک پورا سینیریو چینج کر دیتا ہے. اور یہ ان کو بیٹوں کو میں کہوں گی کہ یہ آپ نے ضرور یہ کام کرنا ہے. یعنی آپ, کیونکہ جو مرد ہے نا اس کے, وہ گھر کے ماحول کو پورا کنٹرول کرتا ہے. اس کا فیس دیکھ کے بچے سہم بھی جاتے ہیں, بچے خوش بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بیوی سہم بھی جاتی ہے, بیوی خوش بھی ہو جاتی ہے, ماں سہم جاتی ہے, ماں خوش ہو جاتی ہے. تو اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان سے شیئرنگ کریں, ان کی تھوڑے چھوٹے موٹے یہ جو ان کی لاجانی سی باتیں, لاجانی سے اسٹریسز ہوتے ہیں, اس کو ذرا تھوڑا سا مذاق میں اڑا دیں تو گھر کا ماحول اس طرح سے ٹینس نہیں ہوتا. کیونکہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ ٹینشن زیادہ کریٹ کرتی ہیں. مردوں کی عادت ہونی چاہیے کہ اس کو بیلنس کرتے جائیں. یہ بڑی مزے کی تھیراپی ہے, اس کو میں گھر میں یوز کر رہی ہوں. اور میں نے بڑے بڑے اسٹریسز بھی دیکھے ہیں, بہت بڑے بڑے. لیکن اس چیز کی وجہ سے, کیونکہ میرے ہسبینڈ میرے اور میرا بیٹا ماشاء اللہ ویری لائولی, تو تھوڑا سا نا بیچ میں وہ ایک عنصر ڈال دیتے ہیں کہ کوئی آپ فوراً ہنسنا شروع کر دیں. وقتی طور پہ آپ اسٹریس سے ریلیف ہو جاتے ہیں نا. اور جب آپ ہنستے ہیں نا تو آپ کے برین کو یہ نہیں پتا کہ آپ آرٹیفیشیل ہنس رہے ہیں. آپ کے برین کو صرف یہ سگنل جاتے ہیں کہ آپ خوش ہیں. جب آپ ہنس رہے ہوتے ہیں نا, چاہے آپ موک ہنسی ہنسیں, آپ کے برین کو وہی سگنل جائیں گے کہ آپ خوش ہیں. تو آپ کا برین وہ ہارمونز ریلیز کرے گا جو خوشی کے ہارمونز ہوں گے, آپ کے اسٹریس کو لو ڈاؤن کرے گا. اسی اسٹریس مینجمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ ہے ایموشن ریگولیشن. وی آر بورن ود دا 3 ایموشنز. ہمیں صرف ہیپینس, سیڈنس اور اینگر کے ایموشنز ملے ہیں. آپ نے بچے کو, نیو بورن بیبی کو آپ دیکھیے, وہ یا تو خوش ہوتا ہے یا سیڈ مطلب یا روتا ہے یا پھر سیڈ ہوتا ہے. لیکن باقی جو ایموشنز ہیں وہ سارے ان کے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے, وہ یا تو انوائرمنٹ سے سیکھتا چلا جاتا ہے یا ان کے کمبینیشن سے باقی سارے ایموشنز آتے ہیں. سو ایموشن ریگولیشن کورز, اگر آپ کے ایموشنز ریگولیٹ کرنے آتے ہیں نا آپ کو, تو پھر آپ کے لیے اسٹریس کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے, بہت خوشی کی بات ہوتی ہے, آپ کا دل کرتا ہے آپ سب کو بتاتے پھریں, لیکن آپ کو تھوڑا چھپانا پڑتا ہے اس کو. کبھی ہوتا ہے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے اور وہ بھی آپ بتاتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ چیخ کے روئیں, لیکن اس کو بھی آپ کو چھپانا پڑتا ہے. دس از آل بیکاز آف ایموشن. اگر آپ کے ریگولیٹ ہیں تو یو ول بی ایبل ٹو ڈو دس. آپ کا بہت امپورٹنٹ انٹرویو ہے, آپ اس فیز میں ہیں, آپ نے اس کمرے میں ہیں, آپ باس کے اندر انٹرویو کے لیے جانا ہے, اور آپ کو اچانک کوئی ایسی خبر مل جاتی ہے جو کہ بہت ہی شاکنگ ہے آپ کے لیے. تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن میں, لافنگ میں, آپ نے اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا وہ پیریڈ جو 10-15 منٹ آپ کے انٹرویو کے ہیں وہ گزر جائیں. یا آپ کے گھر کے اندر کوئی بہت بڑی ایسی خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو گئی ہے جو کہ آپ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے, اور آپ اسی کے دوران میں کوئی ریلیٹیو آ جاتا ہے, آپ کی امی کہتی ہیں کہ اس کو پتہ نہ چلے, تو پھر آپ وہ جو موک چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں. تو وہی بچہ کر سکتا ہے جو ایموشن ریگولیشن کر سکتا ہے, اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کر سکتا ہے. جو نہیں کر سکتا نا, اس کو پھر ماں کہتی بوتھا بنا کے بیٹھے ایسے آدھے تو ضرور پتہ چل گیا ہوں, ایسے ہوتا ہے نا. تو اس کا چینج کرنے کا کیا طریقہ ہے, کیا بتاتے ہیں, آئی ایم ہیئر. So it covers regulating feelings to challenges and the ability to control inappropriate behaviors. پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں مائک میں نہیں بول رہی. سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ ٹھیک ہے. And to adapt appropriately patterns of behavior according to the demands of the environment. So this is imperative to keep engaged in the process of emotional regulation that is utmost necessary to subjective psychological well-being and happiness.
आपकी इट इज़ वेरी important to respond to the ongoing demands of experiences in socially acceptable way that should be sufficiently flexible to allow or delay spontaneous एकदम से जैसे जवाब देना होता है ना, उसको आप होल्ड कर लेते हैं। आपने कोई भी ऐसी बात जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, फ़ौरन नहीं कर सकते, कुछ और अल्फाज यूज़ करके, ढके छुपे अल्फाज में। तो अगर आपके इमोशंस रेगुलेट नहीं होंगे ना, तो आपके मुंह से निकल जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है, वरना सोसाइटी हमें टैग कर देती है, ये तो बड़ा फलाना बंदा बड़ा वल्गर है, इसकी तो ज़ुबान ऐसी है, ये तो मुँह फट, ये रोना धोना शुरू कर, वो टैग कर देती है। हमें उस टैगिंग से बचना है। हमें किसी को अपने आप को टैग नहीं करने देना। सोसाइटी कोई ऐसी नहीं हो, कोई सोसाइटी में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे ऊपर हमें टैग करे, हमें नाम दे। हाँ, अगर आप इमोशनल डिसरेगुलेशन का शिकार होंगे तो तभी है ये इनएबिलिटी है टू मैनेज द इंटेंसिटी, वो इमोशंस की, ये वही है। अगर आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप स्ट्रेस में आएंगे, एंजाइटी भी होगी, आपके इमोशनल डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, आप अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स काम नहीं कर सकेंगे, आप यू विल बी अनेबल टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशनल अराउजल टू ऑर्गेनाइज थॉट्स, एक्शंस, इंटरेक्शंस एंड। अच्छा, इसको ना बड़ा मज़े से आप रेगुलेट कर सकते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, जिसमें राइट हेमिस्फेयर और लेफ़्ट हेमिस्फेयर है, इसमें ये गवर्न करता है हमारी बॉडी को। अगर कोई हमें प्रॉब्लम आती है ना, तो हमारा ब्रेन पहले सेंसेस लेता है, हमारी 5 सेंसेस से, और फिर अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसे अभी आपको सबसे ज़्यादा प्यास लगी है, साथ भूख भी लगी है, तो वो ब्रेन आइडेंटिफाई करेगा कि पानी पीना ज़रूरी है या कोई खाना खाना ज़रूरी है। अगर पानी पीना ज़रूरी है तो वो पहले आपको आपके पानी के गिलास की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, और अगर खाना खाना ज़रूरी है तो पहले आपको खाने की तरफ लेके जाएगा। इससे लेकर बड़े बड़े जो फ़ैसले हैं, बड़े बड़े फ़ैसले जो कि आपके एग्ज़ाम से रेलिवेंट, आपकी फैमिली से रेलिवेंट, किसी की शादी में शिरकत, कोई किसी टीचर से बात करनी, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी, कोई झगड़ा निपटाना, उस तक ये ना आपके जो आपका फ्रंटल लोब है, ये आपको डायरेक्ट करता है। उसी तरह से जैसे घर का एक सरबराह, जैसे आप घर में होते हैं तो कोई भी इशू हो तो आपकी अम्मी क्या कहती हैं, अबू से पूछ के बताऊंगी, होता ना ऐसे, या अबू से छुपा लो। ठीक है, तो अबू इज़ द किंग ऑफ होम, या जो भी घर का सरबराह है आपका, जो भी। इसी तरह से आपका ब्रेन इज़ द सरबराह ऑफ योर बॉडी। वो आपको डायरेक्ट करता है कि इस वक्त गुस्सा करना है, इस वक्त रोना है, इस वक्त ये जवाब देना है। लेकिन एक और चीज़ है जिसमें इम्पल्सिविटी आ जाती है। इम्पल्सिविटी लफ्ज़ सुना हुआ है, इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव बिहेवियर होता है जब आपने फ़ौरन आप जवाब देते हैं, आपको फ़ौरन गुस्सा आता है और आप थप्पड़ मारते हैं दूसरे के मुंह में, फिर आप बाद में पछताते हैं, फिर आप जाके उससे सॉरी करते हैं। ऐसे होता है, अक्सर होता है ना, झगड़ा कर लेते हैं, फ़ौरन अपने आप को मार लेते हैं या दूसरों को मारते हैं। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन को डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम, लेस देन 1 मिनट। लेकिन उस 1 मिनट के अंदर आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि ह्यूमन ब्रेन नहीं है बल्कि एनिमल ब्रेन है, वो उसकी जगह संभालने की कोशिश करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक किंग के पास इंफॉर्मेशन जाती है और वो किंग अपने डिसीजन के लिए अगर 1 मिनट का टाइम लेगा तो वज़ीर जो है वो बड़ा उसमें अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि भाई मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, उसको छोड़ो, ये काम करो, इसलिए हम फ़ौरन थप्पड़ मारते हैं, गुस्सा करते हैं, जवाब देते हैं। अगर वो 1 मिनट का टाइम आप स्पेंड कर लें, वो 1 मिनट अपने आप को रोक लें, तो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कभी आप पे हावी नहीं होगा।
اور اس کو عادت بنا لیں. ہمیشہ یہ عادت بنائیں کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ کا برین آپ کو رسپونڈ کرے, آپ کا پیریفرل نروس سسٹم نہ کرے, کیونکہ ہمیشہ غصے میں, ہمیشہ نفرت میں, ہمیشہ جو بڑی جلدی میں کوئی کام ہوتا ہے نا وہ پیریفرل نروس سسٹم کرتا ہے, کیونکہ لیکن اس کی پاور اتنی نہیں ہے, اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, وہ اینیمل برین ہے, اس لیے وہ اینیمل کی طرح بیہیو کرنے پہ آپ کو اکسائے گا. اور یہ جو جتنے بیہیویئر اینیمل لائک ہوتے ہیں وہ اسی سے جنریٹ ہوتے ہیں. بعد میں جب دماغ اس کو کرس کرتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا, پھر بہت سارے کاموں پہ ہمیں معافی بھی مانگنی پڑتی ہے. تو ہمیشہ 1 منٹ کا ایک یہ اسلام میں بھی ہے کہ جب غصہ آئے تو آپ پانی پی لیں ایک گلاس, ہے نا کہ نہیں ہے؟ میں نے سنا ہوا ہے. یا نفل پڑھیں, پوزیشن چینج کر لیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, کمرہ چینج کر لیں, ٹھیک ہے. تو ٹائم دیں اپنے آپ کو, اس کے بعد آپ اس کو سوچ سمجھ کے. ہاں, یہ 4 ہارمونز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, جو آپ کا برین سیکریٹ کرتا ہے جب آپ کچھ خاص کام کرتے ہیں, جو کہ آپ کے اسٹریس کو اور آپ کی چیزوں کو نارمل کرتے ہیں, آپ کے ایموشنز کو ریگولیٹ کرتے ہیں, جس میں اینڈورفین. جب آپ کوئی ایکسرسائز یا واک کرتے ہیں آپ لاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ برین ڈسٹنگوش نہیں کر پاتا کہ آپ موکری کر رہے ہیں, موک لاف کر رہے ہیں, یا ریئل میں ہنس رہے ہیں, ریئل میں خوش ہیں, اس لیے وہ اینڈورفین سیکریٹ کرے گا. یہ ایک ہارمون ہے جو کہ برین سیکریٹ کرتا ہے تو آپ کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسرا ڈوپامین ہے, آئی گاٹ اٹ. ہمیشہ چھوٹے جب آپ کوئی چھوٹے کام آپ کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے نا, وہ خوشی یہ ڈوپامین کی وجہ سے ملتی ہے. ڈوپامین ہارمون ہے جو کہ چھوٹے ٹاسک کمپلیٹ کھانا کھا لیا, کھانا بنا لیا, دوسروں کو دے دیا, ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا, اسائنمنٹ ختم کر لی, شاپنگ کمپلیٹ کر لی. شاپنگ والا یہ ہے سیروٹونین. اینڈورفین بھی ہے, ڈوپامین بھی ہے, سیروٹونین بھی ہے. تو جب آپ چھوٹے ٹاسک کمپلیٹ کر لیتے ہیں ڈوپامین سیکریٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو اسٹریس فری کرتا ہے, خوشی دیتا ہے. پھر ہاں, شاپنگ کی, ایون ونڈو شاپنگ کی بھی بڑی خوشی ہوتی ہے, وہ کرنی چاہیے, اس سے یہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. سیروٹونین جب آپ دوسروں کو کچھ دیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا مدد کرنے سے آپ کو سکون ملتا ہے, صدقہ کرنے سے آپ کو سکون ملتا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے آپ اس کے سارے حکم بجا فرما رہے ہیں اور اس میں کر رہے ہیں, آپ ویسے ہی دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے برین کو ایک میسج ملتا ہے جس سے آپ سیروٹونین سیکریٹ کرتا ہے. جب بھی آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا, سیروٹونین آن دا گیونگ اینڈ, جب آپ دوسروں کو دے دیتے ہیں, سوسائٹی کو خوش, آپ کو نا سیٹسفیکشن کی فیلنگز آتی ہیں. تو آپ کی یہ ساری چیزیں آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو ریٹین کرتی ہیں. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ والی ایکٹیویٹیز کریں, اور اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے یہ والے ہارمون سیکریشن ہے. آکسیٹوسن, جب آپ کے بہت اچھے انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں, ایک گھر میں ایک سنگل لڑائی آپ کا سارا سکون تباہ کر دیتی ہے, بھائی کے ساتھ, بہن کے ساتھ, فرینڈ کے ساتھ. اگر آپ کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ سموتھ ہیں تو آپ کو آکسیٹوسن ریلیز ہوگا اور آپ پیسفل رہیں گے. اس لیے اور انٹرپرسنل ریلیشن شپ جو ہے نا, یہ مینٹین کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. سموتھ کرنا, سب کو نارمل رکھنا. کوشش کریں کہ اس میں نا وہ آپ کا ہیومن برین نہ چلے, جب اینیمل برین نہ چلے. جب اینیمل برین چل جاتا ہے تو انٹرپرسنل ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں اور پھر آپ وہ معافیاں مانگتے پھرتے ہیں. کبھی بھی وہ کام نہ کریں جس کے بعد آپ کو معافی مانگنی پڑے. اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ ہونے دیں. اپنے آپ کو بس وہ کام کریں جس میں آپ دوسروں کے ساتھ ٹھیک رہیں. وہ کام نہ کریں جس میں آپ کا سیلف جو ہے وہ آپ کو جھکنا پڑے. اگر آپ وہ کام نہیں بھی کر رہے ہو, then you are just focusing on your life, اور پھر بھی اگر کوئی پرسن کر رہا ہے آپ اس کو پھر اگنور کر کے سائڈ پہ دیتے ہو اور گھر کا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے. مثلاً لائک آپ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہو,
लेकिन फिर भी अगले पर्सन को मसला हो रहा है, वो आके आपसे लड़ रहा है कुछ इस तरह से। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो उसके लिए आपकी एंजॉयमेंट में आप उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड रखें, सेल्फिश हो जाएं, अपनी खुशी के लिए दूसरों की आराम उनका। हार्ट नहीं करो, अगर अगला आप सिर्फ नॉर्मल रहे हो लेकिन अगला पर्सन मतलब फील कर रहा है कि यार मेरे ये है तो एक्सप्लेन द पर्सन कि ये मेरी चीज़ें हैं, ये आपकी हैं, ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, ये आपकी हैं। तो थोड़ा सा आगे हो के किसी की हेल्प कर देना, उसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेना, वो भी आपको इनर सेटिस्फेक्शन देता है। हाँ, ये वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने में मदद करेंगी, जिसमें सिचुएशन सिलेक्शन है, अटेंशन डिप्लॉयमेंट है, कॉग्निटिव चेंज है, रिस्पॉन्स फोकस स्ट्रेटजीज़। वो ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसमें आपने क्या करना है। सिचुएशन सिलेक्शन अगर आप कर सकते हैं तो उस सिचुएशन से दूर हो जाएं। मोस्टली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, सिचुएशन सिलेक्शन आपके कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, जैसे घर में जैसे भाई बड़ी लेट आता है, क्योंकि आते ही लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर मर्द बाहर रहना शुरू कर देते हैं। होता है ना ऐसे, घर में आते ही अगर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं तो मर्द बाहर ज़्यादा देर रहना शुरू कर देते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं इन अ नॉर्मल वे, तो उसको ज़रूर कर लें। उस सिचुएशन को सिलेक्ट करें जो पीसफुल है। उस सिचुएशन को सिलेक्ट, अगर पता है आपको कि फ़लाँ जगह जाने से प्रॉब्लम आ जाएगी लेकिन ना जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, तो अवॉइड करें। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन जैसे वर्क प्लेस है या एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है या एक क्लास है, उसमें आपकी चॉइस नहीं होती, तो फिर उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने सिचुएशन को मॉडिफाई करना है। यानी इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद योर पेयर ग्रुप, आप उसको चेंज कर लें, मॉडिफाई कर लें सिचुएशन को। अगर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है, उससे थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें। डिस्टेंस, इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द वन सेल्फ एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। बहुत ज़्यादा अगर कोई सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो गई है तो डिस्ट्रैक्शन थेरेपी या डिस्टेंस उससे क्रिएट कर देना तल्लुकात को नॉर्मलाइज करता है। शायद आपका एक्सपीरियंस हो कि किसी फ्रेंड से बहुत लड़ाई झगड़ा हो और बहुत आपकी बहुत बोलचाल बंद हो जाती है, लेकिन बहुत कुछ महीने 2 महीने के बाद जब आप मिलते हैं तो तल्लुकात ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। फिर आप एक्सप्लेन करते हैं। रिश्तेदारों का भी यही हिसाब है। तो सिचुएशन को मॉडिफाई करना या सिचुएशन को सिलेक्ट करना, अगर आपके इख्तियार में है तो उसको सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं है तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। जैसे शादी पे जाने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स रेज हो जाते हैं, तो लेट चले जाएं, उस वक्त जाएं जब जाएं शादी ख़त्म होने वाली हो, पैसे दें और वापस आ जाएं। ऐसे होता है। या कोई और भी सिचुएशन जहाँ पे आपके जाने से अटेंशन डिप्लॉयमेंट, अपनी अटेंशन को जिस हद तक आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो करें। अगर आपकी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है तो अपनी अटेंशन का फोकस दूसरे चीज़ों की तरफ ले जाएं। पढ़ाई के बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर आपको एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है और उस तो दूसरा शुरू कर दें, दूसरे में आ रही है तीसरा शुरू कर दें, तीसरे में आ रही है चौथा शुरू कर दें। ठीक है, अगर वो भी नहीं हो रहा, कोई ऐसा इशू आ गया, कोई जॉब शुरू कर दें साथ साथ। जब आप जॉब करेंगे प्रैक्टिकली आप माशरे में इन होंगे, जब आप अर्निंग करके आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पढ़ना ज़्यादा इजी है। वो जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो बहुत इजी काम है बैठ के पढ़ना अर्निंग करने से। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स सिचुएशन ऐसी होती है कि हम हर एक को कहते हैं जी उसने ये किया, उसने ये किया, इसका कसूर, हम डिसाइसिव हो जाते हैं। जबकि कॉग्निटिव चेंज है कि आप अपने कॉग्निशन को चेंज करके देखें। हो सकता है कि आप गलत हों, यानी हम हर सिचुएशन को हम बिल्कुल सही तरह से तो परसीव नहीं कर सकते। मे भी आपके सामने जो पिक्चर रखी गई है वो गलत रखी गई हो। ऐसा होता है Yes, sometimes. समटाइम्स।
اس کی ایک ایگزامپل دوں گی آپ کو شارٹ سی. ابھی میں اپنے بیٹے کا جو آتے ہی ذکر کر رہی تھی کہ بہت لائق ہے، شروع میں بھی بہت لائق تھا، ہائی اچیور تھا، لیکن مجھے اسکالرشپ ملا، مجھے 1 سال کے لیے UK جانا پڑا. میں چلی گئی اور اس 1 سال کے عرصے میں میرا بیٹا بہت خراب ہوا. میرے بیٹے کو مطلب وہ بیٹا جو ہائی اچیور تھا، A+ لے کے آتا تھا، A* لے کے آتا تھا، اس کے B اور C گریڈز آنے لگے. اور جب میں واپس آئی، مطلب میں انگلینڈ سے اگر میں 9 بجے فون کرتی تھی تو پاکستان 4 hours ahead جو ٹائم ہے نا، یہاں رات کے 1 بجے ہوتے تھے، وہ باہر ہوتا تھا. اور میری اور اس کے پاپا کی لڑائی ہو رہی ہوتی تھی کہ اس کو گھر بلائیں. تو وہ مجھے، آپ کو پتہ ہے، وہ پھر ساری چیزیں، تمہیں کیا ضرورت تھی جانے کی، تم وہاں سکون سے بیٹھو، وہ دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس کی عادتیں ایسی ہو گئیں کہ اس نے دوست بنا لیے گلی محلے کے، اس نے باہر جانا شروع کر دیا. جب میں آئی تو اس کی اتنی، مطلب میں نے آپ کو بتایا نا میری زندگی میں بڑے بڑے سٹریسز بھی آئے ہیں، اس سے بھی بڑے آئے ہیں، لیکن وہ بچہ جب O لیولز میں اس نے جانا تھا، وہ 8 گریڈ میں ہائی اچیور تھا، لیکن پری O لیولز میں وہ یہ سارا BCD اور ہو گیا. میں آئی، میں بڑی حیران تھی. وہ ہمارے گھر میں کبھی سافٹ ڈرنک نہیں آتی، لیکن کارٹن کے کارٹن آتے. اسموکنگ شروع کر دی اس نے دوستوں کے ساتھ، رات کو 1 بجے تک باہر رہنا شروع کر دیا. میری لڑائی ہونے لگی اس سے. ہاں، اس کے پاپا کی ایک غلطی تھی کہ اس کو کھلے پیسے دیتا تھا کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو تم. وہ غلطی ایک ہو گئی اور اس کی وجہ سے 2 لوگ بھی اس کے پاس آنے شروع ہو گئے، مطلب دوست جو گلی محلے کے ہوتے ہیں جن کو پیسے، جن کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اور ڈیفرنٹ طرح کی اس نے نا اسموکنگ شروع کر دی اس کے علاوہ. باقی پھر رات کو لیٹ اچھا میری اس سے روز ہی لڑائی ہونے لگی. روزانہ میں اس کو کہوں کہ اس نے روزانہ کہنا ابھی بھی اس کے میرے اس لیپ ٹاپ میں سیوڈ ہیں اس کے وہ الفاظ جو اس نے مجھے میسج کیا تھا، یو آر دی ورسٹ موم ان دا ورلڈ. میں نے ابھی بھی سیو کیا ہوا ہے. میں اس کی نا ساری چیزیں سیو کر کے رکھتی ہوں، اچھی بھی بری بھی. مجھے وہ نا، کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے، مجھے بڑی اس کی نا ساری چیزیں، بس ایموشنل ہے، میری عادت ہے میری. اچھا، وہ روز کی لڑائی سے نا میں نے سوچا مطلب ہمارے گھر میں جنک فوڈ کو نا بڑا ہی برا سمجھا جاتا تھا، لیکن روزانہ پیزے آرڈر ہو رہے ہیں، روزانہ باہر سے برگرز آ رہے ہیں روزانہ. اور میں پیسے نہیں دیتی تھی، پاپا سے لے لیتا تھا. پاپا ونڈرفل ہیں، پاپا بہت اچھے ہیں. پاپا ظاہر ہے وہ خیر اس کا باپ ہے، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتی، لیکن میں بڑی ورسٹ موم بن گئی. پھر میں نے سوچا کہ اس کو کسی سائیکالوجسٹ کو دکھاؤں. پھر میں نے سوچا کہ تو خود سائیکالوجسٹ ہے، پہلے ماں کے خول سے نکل جاؤ. میں نے یہ سوچا کہ ماں کے خول سے نکل جائیں. اس کو ایز اے سائیکالوجسٹ یہ سمجھو کہ کسی نے آپ کو یہ بچہ دیا ہے، یہ بگڑ گیا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. میں نے اس سے ایک میسج کیا. میں نے اس سے کہا کہ کین وی بی فرینڈس. اس نے کہا نو. وہ میسج ابھی بھی میرے پاس ہے. میں نے لکھا وائی. اس نے لکھا آئی ایم اے جوائے بوائے، یو آر اے سیریس گرل. میں نے لکھا آئی وانٹ ٹو بی اے جوائے گرل. اس نے کہا ناٹ پاسبل. میں نے کہا ہاؤ اٹ کین بی پاسبل. اس نے کہا یو انڈلج ان 24/7 ورک، گڈ تھنگس، بینگ پرفیکٹ، not a single moment for yourself, not a single moment to enjoy. You can't be a joy girl. میں نے اس سے کہا کہ I want to change these things. وہ خیر اس کے بعد ختم ہو گئی. رات کو آیا شام کو تو میں نے اسے پیزا آرڈر کیا. میں نے کہا آج پیزا کھاتے ہیں. کہتا ہے کیوں ماما آپ بھی پیزا کھاتی ہیں؟ آپ تو کہتی ہیں اس پیسے میں آپ کسی کو 1 مہینے کا آٹا لے کے دے سکتی ہیں. ایسے ہے نا، آپ ایک پیزا کھاتے ہیں، اس کی جگہ آپ کسی کو 1 آٹے کا تھیلا دے دیں، اس کا مہینہ گزر جاتا ہے. میں نے کہا یار آٹا بھی لے دیں گے، آج پیزا کھاتے ہیں. اچھا پہلے میں اس کے ساتھ وہ بری بنی. میں نے اس کے ساتھ مووی کے ٹکٹ خریدے، چلو مووی دیکھنے جاتے ہیں.
پھر میں نے جو گھر میں رات کو 1-1 2-2 بجے تک میں انتظار کرتی تھی، میں باہر گلی میں کھڑا ہونا شروع ہوئی، میں پارک وغیرہ میں جانا شروع ہو گئی. وہ دوستوں کے ساتھ آتا تھا، مجھے دیکھتا تھا، ماما آپ اندر بیٹھے ہیں، آپ کیوں باہر ہیں؟ میں اسے کہتی تھی بیٹا جب تم باہر ہو تو میں بھی باہر ہوں. پھر جب مجھے چھپ کے اسموکنگ کرتا تھا، پھر ایک دن مجھے جب یہ چھت اسموکنگ کر رہا تھا نا، میں چلی گئی، میں نے اس کے کمرے سے سگریٹ نکالے، میں اوپر گئی، میں نے اسموکنگ کی اور میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی جا کے. کہتا ہے نو ماما دس از ہارمفل، ڈونٹ ڈو دس. میں نے کہا نہیں، میرا بیٹا کرے گا تو میں بھی کروں گی. اچھا وہ ایسا ایموشنل بلیک میل ہوا نا اور اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت. میں تو کہتی ہوں یہ اللہ کا معجزہ تھا. وہ ٹف ڈیز تھے، لیکن اس نے میرے ہاتھ سے سگریٹ چھینا، اپنے آپ سے بھی چھینا، نیچے پھینکا. اس نے کہا ماما آئندہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. آہستہ 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 اس نے پھر اس کی پی ٹی ایم ہوئی. جب اس کی کیمسٹری کی ٹیچر نے ڈی گریڈ بتایا تو میں نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا ماما اس نے آپ کو رلایا ہے. ہاں میں اس کی یہ ویکنیس ہوں. میں نے اس سے دوستی جب کر لی، میں تھوڑی سی اس کے ساتھ بری سی عادتیں کر لیں، جنک فوڈ چیزیں کھانی شروع کر دیں، تو اس نے پیسے اس کو میں نے کھلے دینے شروع کر دیے. میں نے کہا کوئی بات نہیں فوزیہ، بی اے گڈ موم. اگر پیسے دینے سے آپ کا یہ ٹیگ ختم ہوگا نا، دوستی اور گیپ ختم ہوگا، تو بی دیٹ فار اے پیریڈ. اس نے کہا اس کیمسٹری ٹیچر نے میری ماں کو رلایا، میں اس کو دکھاؤں گا کہ میں چیز کیا ہوں. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میرا بیٹا بہت تیز ہے، شارپ ہے ماشاءاللہ. اگر مجھے پتا ہو، مطلب میں اس کو گیج کرتی نا کہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، میں اسے کبھی فورس نہ کرتی کہ تم نے ٹاپ کرنا ہے. اس نے کیمبرج انٹرنیشنل میں کیمسٹری میں پاکستان میں ٹاپ کر کے دکھایا. اب ماشاءاللہ MBBS کر رہا ہے. ہاں لیکن اس کو پھر اس طرح سے ایز اے سائیکولوجسٹ جب میں نے چینج کیا نا، تو پھر وہ اللہ پاک نے میری مدد کی. میں ابھی بھی سارا کریڈٹ اللہ پاک کو دیتی ہوں. لیکن یہ وہ جیسے لوگ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں نا، اٹس ویری ہارڈ ٹو گیو یور اون ایگزامپلس. میں آپ کو اپنی ایگزامپلس دے رہی ہوں کہ میں نے یہ، اور ایک بگڑے ہوئے بچے کو، لڑکے کو ٹھیک کرنا پاسبل ہے؟ بتاؤ بچوں، ٹف ہے نا. ایک دفعہ بچہ بگڑ جائے اور اس سٹیج میں جب کہ وہ ٹین ایج میں ہو. لیکن اللہ پاک نے میری مدد کی اینڈ آئی واز. اچھا میری عادت ہے میں اپنے لیے خود بھی تالیاں بجاتی ہوں. اچھی بات ہے. کیوں دوسروں کے لیے بجاتے ہیں تو اپنے لیے کیوں نہیں؟ تو دس از دی کوگنیٹیو چینج. یہ ایگزامپل دینے کا مطلب یہ تھا، دس از دی کوگنیٹیو چینج. میں نے سوچا کہ بینگ مدر میں دیکھ رہی ہوں، میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کے ساتھ لڑائیاں کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے میں اس کو چینج کروں، اپنے سینیریو کو، اپنے کوگنیشنس کو چینج کروں، تو آئی وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ہز پوزیشن. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ اس نے وہ گندے دوست بھی چھوڑ دیے. پھر میرے ہاتھ، پہلے میں اس کا منہ سونگھتی تھی جب وہ باہر سے آتا تھا کہ اسموکنگ تو نہیں کی. پھر وہ میرا منہ سونگھنے لگ گیا کہ ماما اسموکنگ تو نہیں کر رہی ہے. بہرحال ڈسٹینسنگ، ری اپریزل، یعنی آپ نے اس کو کوگنیٹیو چینج جب کرنا ہے تو آپ نے اس سچویشن کو ری اپریز کرنا ہے، دوبارہ سے اس کو سوچنا ہے کہ یہ سچویشن ایسی ہے، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، اپنے آپ کو غلط کریں اور اس کو ری اپریز کریں، دوبارہ سے فارمولیٹ کریں دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جب یہ کیا تو میری اللہ نے ہیلپ کی. میں سارا کریڈٹ دوں گی اللہ پاک کو کہ اللہ نے میری مدد کی. ہاں ڈسٹینسنگ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کر لیتے، آپ پھر ڈسٹینس پہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹیز، واک وغیرہ، سلیپ، اس طرح سے. یہ بھی پہلے میں آپ کو رسپانس فوکس اسٹریٹجیز، یہ رسپانس فوکس تھی جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ آپ ایک اتنے بڑے مسئلے میں انوالو ہو گئے ہیں، اسی وقت آپ نے اس کو فارمولیٹ کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بڑی مدد کرتا ہے. آپ کسی اکنامک کرائسس میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، محنت کریں، ایکسٹرا ٹائم لگائیں، کام کریں. میں نے خود ٹیوشنز پڑھائی ہوئی ہیں، میں نے جاب کر کے اپنے آپ کو سپورٹ کیا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب وہ بھی نہیں تھا کہ میری فیملی نہیں مجھے سپورٹ کر سکتی تھی، لیکن کیونکہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا
اور ہم بہنیں تھیں, ہمیں یہ تھا کہ اس مائنڈ سیٹ میں ان کے اوپر اکنامک برڈن نہ آئے, ورنہ پھر یہ بھی ایڈ ہو جائے گا جی اتنا پیسہ خرچ کیا. ٹاپرز تھے, ہمیشہ اسکالرشپ ملے, ساتھ ساتھ ٹیوشن سینٹر کھولے, ٹیوشنیں پڑھائیں, اور فرام میٹرک ٹل پوسٹ ڈاکٹریٹ میں نے اسکالرشپ ون کیے. HEC کے PHEC نے مجھے انگلینڈ بھیجا پوسٹ ڈاک کرنے کے لیے. میری PhD پوری ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اسپانسرڈ ہے. ساری 3 دفعہ میں باہر گئی اپنی ریسرچز پریزنٹ کرنے کے لیے. مجھے ٹریول گرانٹ ملی, اپنے خرچے پہ بالکل نہیں, مطلب ماں باپ کے یا پیسے نہیں لگائے. تو یہ ہے آپ کی رسپانس فوکس اسٹریٹجی. اگر ہم ساتھ ساتھ ان کے خرچے بھی کراتے اور ہم فیل بھی ہوتے, بڑی مشکل سے پاس ہوتے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری فیملی ہمیں الاؤ کرتی کہ آپ جائیں. جب ہم کپ لے کے آتے تھے, ٹاپ کرتے تھے, اسکالرشپ, مطلب میری وہ فیملی ہے, میں آپ کو بتاؤں اتنی ریجڈ ہوتی تھی کہ جب میں نے انٹر میں ٹاپ کیا تھا بورڈ میں, تو میرا انٹرویو لینے آئے, اخبار ہوتی تھی اس زمانے میں صرف, تو میرے ماموں نے انہیں گھر سے دھکے دے کے نکال دیا کہ ساڑیاں کڑیاں دی ہن اخباراں 'چ فوٹو آون دی, یا ساڑیاں کڑیاں دا نا اخباراں 'چ آئے گا. مطلب یہ نہیں تھا, یہ دس واز اے مومنٹ آف پرائڈ. اور میں اتنا گلٹی فیل کر رہی تھی, اندر سے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ یا اللہ میں نے کیا کر دیا, میں نے کیوں, میرے تھوڑے سے نمبر کم ہی آ جاتے, یہ میرا نام نہ آتا اوپر. پھر لیکن اللہ کی سپورٹ ہوتی ہے. مائی گرینڈ فادر واز, وہ بڑے, انہیں کی سپورٹ سے ہم لوگوں نے اتنی اچیومنٹس کی. انہوں نے سب کو گالیاں دے کے گھر سے نکالا. انہوں نے کہا میری بیٹیاں جو کہیں گی میں کرواؤں گا, جس طرح جینا چاہتی ہیں اس طرح جئیں گی. وہ بڑے براڈ مائنڈیڈ تھے, زمیندار آدمی تھے, کسان تھے, اس در گاؤں کے تھے, لیکن یہ جو چیز ہے نا بہت براڈن تھی ان کی. ریسورس مینجمنٹ ہے, ٹیک بریکس, می ٹائم, یہی وہ جو پہلے فیملی سپورٹ. آپ جو بندہ آپ کی سپورٹ کر سکتا ہے ان دی ٹائم آف ٹرامیٹک ایکسپیرئنس یا اسٹریس میں, آپ اس کی ہیلپ لیں. ٹھیک ہے, ٹیسٹ ضرور کریں. جب بھی آپ اپنے فرینڈس بناتے ہیں, آپ کی فیملی میں بہت لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم آلویز دیئر, آپ کے ساتھ ہیں, اس کو ٹیسٹ ضرور کریں. ٹیسٹ کرنے سے نا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے, کون آپ کے ساتھ نہیں. باقی یہ عام سی چیزیں ہیں, کاؤنسلنگ, یہ آپ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کو انوائرمنٹ اچھا ہو, کمفرٹیبل ہو, یہ ساری خیالی باتیں ہیں. اتنا زیادہ کوئی نہیں مطلب ہوتا. ہر انوائرمنٹ میں کوئی نہ کوئی پرابلمس ہوتی ہیں, اپنے آپ کو خود سیٹ کرنا پڑتا ہے. کبھی بہت اچھے ٹیچر مل جاتے ہیں, کبھی ایسے ٹیچرس مل جاتے ہیں جن سے آپ کو ایشوز بھی ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹ, یہ ٹیچرس کے لیے ہے, کیونکہ یہ کسی ٹیچرس کی ورکشاپ میں دیا ہوگا تو پھر ان کو میں نے یہ کیا ہوگا جی, ان کو اسٹوڈنٹس آر مور امپورٹینٹ. اور آپ بھی آگے شاید ٹیچرس بھی بنیں. آپ بھی اس کو دیکھ لیں کہ جو بندہ جو آپ کا ڈپینڈنٹ ہے نا, اس کے لیے ایفرٹ کر کے اس کو کمفرٹ دینے کی کوشش کریں. ویل بینگ, ہاں, جب آپ خوش ہوں گے, اسٹریس فری ہوں گے. اسٹریس فری ہو نہیں سکتے, لیکن وین یو ول ڈیل ہاؤ ٹو ڈیل وتھ اسٹریسز, تو پھر آپ مینٹلی اور فزیکلی یو ول بی اے ساؤنڈ اینڈ اسٹرانگ پرسن. دس از دی میرا اینڈ ہے. اگلی ہے میری, یو کانٹ اسٹاپ دا ویوس بٹ یو کین لرن ہاؤ ٹو سرو. یہ ایک بڑی اچھی مجھے ملی تھی, آپ اس کو پڑھیں. یو کانٹ اسٹاپ دا ویوس, آپ اسٹریسز کو روک نہیں سکتے, بٹ یو کین لرن ہاؤ ٹو سرو. آپ اس کو ڈیل کرنا جانیں, لرن کریں. اس کے بعد ولیم شیکسپیئر کا یہ آپ نے سب نے ہی پڑھا ہوگا, دا ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ وی آر میئر پلیئرس. اس کو اس نے, غالب نے, مجھے یہ بڑا پسند ہے. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. بس یہ سمجھیں کہ یہ ایک تماشا ہے, اس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے. یہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے, یہ بھی بڑوں کے لیے ہے. یہ ایک اور ورک شاپ تھی جس میں میں نے
ये किया था, बस दिस इज़ द एंड.